السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم آج سبق نمبر 17 جس میں ہم مدات کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ ڈفرینٹ قسم کی مدیں ہوتی ہیں، کس کس شکل میں ہم نے مد کرنی ہوتی ہے اور کون کون سی اس کی اقسام ہوتی ہیں، ان کے متعلق پڑھیں گے۔ آج کا سبق انتہائی اہم ہے اور آج کے سبق میں آپ کو 4 قوانین پڑھاؤں گا۔ باقی جو اگلے قوانین ہیں وہ اگلے سبق میں، اور اس کے ساتھ جو پریکٹس ہے وہ بھی کچھ جو ہے وہ اگلے سبق میں کرواؤں گا۔ آج صرف میری کوشش ہوگی، چونکہ آج حروف لین اور حروف مدہ جو ہیں ان کا بار بار ذکر آنے والا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو حروف لین جو ہیں وہ بھی بتاؤں کہ کون سے ہیں، اور حروف مدہ جو ہیں یہ آپ نے بہت ساری جو پچھلی ویڈیوز ہیں میری، اس میں نے جو شروع والی ویڈیوز بنائی تھیں اس میں نے حروف مدہ اور حروف لین کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ آج میں کوشش کروں گا وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں، اور وہ کن شکلوں میں ہوں گی تو پھر ہم نے مد کرنی ہوتی ہے، اور جو مد کریں گے اس کا کیا نام ہوگا یہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یقین مانیں اس میں صرف آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا کچھ نہیں جاتا، صرف آپ نے چینل کو سبسکرائب اور سبسکرائب والے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو اس سے آپ کی جو محبتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی اور ہمیں ایک جذبہ ملتا ہے کام کرنے کا، انکریجمنٹ ملتی ہے، ہماری ٹیم کو انکریجمنٹ ملتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آئیے ہم مزید ٹائم جو ہے وہ ضائع کیے بغیر آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو پڑھنا ہے، جیسے میں نے ٹاپک کے متعلق بتایا کہ آج ہم نے مختلف مدات کے، آج کا ہمارا سبق ہے مدات کے متعلق۔ تو مدات کیا ہیں یہ میں چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا کے ہیں، یعنی کسی چیز کو بھی اگر ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو یا کھینچ کے پڑھتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مد ہے۔ مد کے وہ معنی لفظ جو ہے وہ پورے کر رہا ہوتا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں جس میں حمزہ اور سکون، یعنی اگر حمزہ آ جاتا ہے اور سکون یعنی جزم آ جائے، یہ علامت جو ہے یہ والی اس کو جزم کہتے ہیں۔ اور یہ میں نے جب آپ کو جزم کے متعلق پڑھایا تھا کہ ساکن، جو حمزہ ساکن کے قوانین میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے تھے، یہ اس میں نے بتایا تھا کہ یہ علامت جو ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ والی علامت آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ مدہ 2 سبب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر یا کسی کے ساتھ حمزہ، یہ والا جو ہے حمزہ یہ آ جائے، اور اس کے علاوہ اگر سکون آ جائے یعنی شد کی علامت آ جائے۔ اب مد کی قسمیں کتنی ہیں اس کو میں جو ہے وہ پڑھاتا ہوں کہ مد کی 6 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ مد، اس کو ہم پڑھیں گے متصل، اتصال سے ہے، یہ ساتھ جڑی ہوئی ہونا، اس کا مطلب یہ آپ یاد رکھیے گا سمجھنے کے لیے، مد متصل۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہوگی مد منفصل یعنی تفصیل کے ساتھ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، یاد کرنے کے لیے ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ میں یاد کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ اس طرح سے کر کے یاد کر لیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا کہ مد منفصل۔ اور اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ہے مد لازم، اور جو چوتھی ہے وہ ہے مد لین لازم۔ اب یہ مد لین، کیونکہ یہاں سے حروف لین جو میں نے پڑھائے تھے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، تو میں آگے چل کے بتاتا ہوں کون کون سے حروف لین ہیں۔ تو یہاں پہ مد لازم ہو گیا تیسری، اور جو چوتھی ہے وہ مد لین لازم ہو گیا، اور 5ویں جو مد کی شکل ہے اس کو ہم کہتے ہیں مد عارض۔ اس کا مد عارض کا ایک حصہ یہاں پہ ہے، دوسرا یہاں پہ ہے، مد عارض۔ اور جو چھٹی قسم ہے وہ ہے مد لین عارض۔ یہ 6 قسمیں اس طرح سے پوری ہوئیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، اور مد عارض اور مد لین عارض۔ یہ 6 قسمیں ہیں جن میں سے میں 4 جو ہیں وہ آج آپ کو پڑھاؤں گا اور 2 اگلے سبق میں پڑھاؤں گا، اور اس کے ساتھ پریکٹس بھی کرواؤں گا۔ تو سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ہم جو پڑھنی ہے وہ ہے یہ والی مد متصل۔ مد متصل حروف مدہ اب کون کون سے ہیں یہ میں نے آپ کو پڑھائے تھے پچھلے جو اسباق ہیں اس میں، کہ حروف مدہ جو ہیں وہ الف، واو، یا، یہ ان کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد یعنی الف کے بعد، واو کے بعد یا کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ غور کر سکتے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ جا، یہ دیکھیں
یہ آ گیا جا، اب لیکن یہ ایک کلمہ ہے اور حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں ہی آ رہا ہے. آپ نے یہ بڑی غور کے ساتھ چیزیں سننی ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں ہی آ رہا ہے. اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے اور کس کے بعد آئے؟ حروف مدہ کے بعد. آج میں نے چونکہ بتایا تھا کہ الف و یا یہ حروف مدہ ہیں، اور یہاں پہ الف یہ دیکھیں آ رہا ہے، الف حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ، حمزہ کے بعد اس کے اوپر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، یعنی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اس شکل میں ہم نے مد متصل کرنی ہوتی ہے. اور مد متصل کی یہ والی شکل ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اس لیے اس کو ہم جا ایسے کر کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد دوسری جو شکل آ گئی، قسم آ گئی، وہ ہوگی مد منفصل. اب یہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں، یہ دیکھیں بڑی آسان چیزیں ہیں یہ یاد کرنے کے لیے کہ مد متصل کب آئے گی؟ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوگی، اور حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو پھر مد منفصل کرنی ہے ہم نے. جیسے یہ دیکھیں فی، فا زیر یا فی آ گیا، اس کے اوپر مد آ رہی ہے. اور یہ انفسکم، یہ انفسکم جو ہے یہ علیحدہ لفظ آ رہا ہے، یہ علیحدہ کلمہ ہے، اور فی علیحدہ کلمہ ہے. تو اس لیے یہ جو کنڈیشن تھی وہ پوری ہو گئی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ یعنی الف ہو یا حمزہ ہو، یہ ہم حمزہ ہی پڑھتے ہیں. تو جو حروف مدہ ہیں وہ ہیں الف، واو اور یا، الف، واو اور یا. تو یا آ گیا یہاں پہ. یا کے بعد جو حمزہ ہے وہ کہاں آ رہا ہے؟ دوسرے کلمے میں. اس لیے یہاں پہ مد منفصل جو ہے وہ کریں گے. اس کو ہم چھوٹی مد بھی کہتے ہوتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم چھوٹی مد بھی کہتے ہیں، اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں. اس لیے اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ فی انفسکم. جو ہم یاد کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد یعنی الف، واو، یا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو ہم نے مد متصل کرنی ہے، اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو پھر ہم نے مد منفصل کرنی ہے. اب مد متصل اور مد منفصل کو 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. آپ نے یہ چیز انتہائی اہم یاد کرنے والی ہے کہ مد متصل کو اور مد منفصل کو ہم نے کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو اس کے لیے ایک انتہائی خوبصورت جواب یہ ہے کہ ہم نے اس کو 4 یا 5 حرکات کی مقدار کے برابر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی آگئی مد لازم. یہ مد لازم کون سی ہے؟ تیسری قسم آ گئی حروف مدہ. اب میں نے حروف مدہ پڑھائے تھے، پہلے میں بات کر رہا تھا حروف مدہ کی، الف، واو، یا، آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے. اب یہاں پہ آ گئی تیسری قسم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی. یعنی سکون اصلی کیا ہے؟ شد ہو، مشدد جس کو ہم علامت کہتے ہیں، شد ہو یا یہ والی ساکن کی علامت ہو تو ہم کیا کریں گے؟ مد لازم ہوگا. یعنی یہ اہم بات جو ہے وہ یہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جس کو ہم کہتے ہیں، حروف مدہ کے بعد اگر شد آ جائے یا جزم کی شکل آ جائے، یعنی یہ 2 اشکال ہوں، شد ہوں یا جزم ہو، تو پھر ہم اس کو کہیں گے یہ مد لازم ہے. لازمی ہم نے وہاں پہ مد کرنی ہے. جیسے کہ جیم زبر الف مد جا، یہ دیکھیں جیم زبر الف مد جا، اور نون بھی ساتھ ہے، نون کے اوپر شد آ رہی ہے، تو اس کو اس لیے ہم کیسے کر کے پڑھیں گے؟ جان، نون پیش نو، جانو. لیکن اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جان. یہ نون پیش نو چونکہ یہ اس کے اوپر آ رہا ہے یہ والا. اب دیکھیں ذرا، یہ اس کو اب دیکھیں ذرا. تو اس لیے یہاں پہ شد جو ہے وہ اپنی علامت آ گئی یہ جزم والی، تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے جان. یہ اس کے بعد چوتھی قسم آ گئی مد لین لازم. اب حروف لین کی بات آ گئی. حروف لین کے بعد سکون اصلی. حروف لین کون سے تھے؟ واو اور یا. واو اور یا حروف لین تھے. کہتے ہیں حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی مطلب جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا. جیسے عین، دیکھیں عین، یا جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ یا عین تو ہو گیا. یا جو ہے
اس کے اوپر مد بھی آ رہی ہے، جو کہ جس کو میں نے بتایا تھا اس کو ہم بڑی مد بھی کہتے ہیں، تو یہ مد متصل ہے۔ اور اس کے بعد یا آ گیا، یا حروف لین میں سے ہے، یا کے بعد اگلا جو حرف ہے اس میں ساکن آ گیا، ساکن یعنی سکون آ گیا، سکون اصلی جس کو کہتے ہیں کہ صحیح سکون آ گیا، کہ یہاں پہ حروف لین کے بعد کیا ہو گیا، حروف لین کیا تھے، واو اور یا، تو یا کے بعد نون ساکن آ گیا، یعنی نون کے اوپر یہ والی جو اصلی سکون کی علامت تھی یہ آ گئی ہے، یہ والی اصلی سکون جس کو کہتے ہیں سکون اصلی یہ آ گئی ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ عین کر کے پڑھیں گے، عین۔ اس کے بعد مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں، تو یہ دیکھیں عین، تو اس طرح جیسے اس کو ہم نے اس طرح سے کر کے پڑھنا ہے، عین، تو یہ یا کے بعد نون ساکن آ گیا، سکون اصلی ہو گیا، تو اس کو ہم نے اس طرح سے کر کے پڑھنا ہے۔ ایک نئے سبق کے ساتھ آج میں نے جو ہے وہ جو آپ کو 4 اقسام جو ہیں وہ پڑھا دی ہیں، ان کی آگے یہ ایک مثال تھی، یہ والی مثال تھی، عین والی جان والی مثال تھی، اس کے بعد فی علیحدہ سے انفسکم علیحدہ تھا، اور جاء یہ ایک علیحدہ کلمہ تھا، جو 4 مثالیں جو ہیں وہ آئیں، تو میں نے 4 مثالیں آپ کو سمجھا کے چاروں اقسام جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ان مدات کو بڑی اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب اس کی ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ اچھی طرح چیزیں یاد ہو چکی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔